لیکن اس میں ایک آخری بات اس خطبے کے ختم ہونے سے پہلے جو میں آپ کے سامنے رکھوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دعوت کے 3 مختلف طریقے ہیں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ 3 مختلف سٹائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس آیت میں کہ جب آپ نے اللہ کی طرف کسی کو بلانا ہے نا تو یہ 3 طریقے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ حکمت، الحکمہ۔ حکمت کی عربی میں ذرا ڈیفینیشن ہماری حکمت سے، اردو والی حکمت سے اور ہے۔ حکمت کو عربی میں کہا جاتا ہے العلم النافع والعمل به، کسی کے پاس ایسا علم ہو جو اس کو فائدہ دے اور وہ اس پر عمل بھی کرے، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں اس میں حکمت ہے۔ بہت ہی اسٹوپڈ سی مثال آپ سمجھ لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر آگ جلی ہوئی ہے اور کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا کیونکہ ہاتھ جل جائے گا، تو اس میں حکمت ہے کہ وہ آگ میں ہاتھ نہیں ڈال رہا، یعنی آپ کے پاس نالج بھی ہے کہ آگ خطرناک ہے اور آپ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، یہ حکمت ہے۔ کوئی لڑکا میڈیکل سٹوڈنٹ ہے، لنگ اسپیشلسٹ بننا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو سموکنگ ایڈکشن بھی ہے، تو اس میں حکمت نہیں ہے، کیونکہ عام دنیا کی پاپولیشن سے زیادہ اس کو پتا ہے کہ سموکنگ کا کیا اثر ہوتا ہے اس کی لنگس کے اوپر، لیکن علم تو ہے مفید، لیکن اس پہ عمل کرنے کی اس میں حکمت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو بات؟ تو حکمت ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف تو علم بھی اچھا ہو، لیکن اتنی عقل بھی ہو انسان میں کہ اس علم کا فائدہ اٹھا کر اس کو عمل میں بھی لے آئے۔ پہلا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف بلانے کا یہ دکھایا ہے کہ حکمت سے بلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ایسا بن جاؤں کہ مجھے کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملی، میں اچھی کوئی چیز جانتا ہوں، لیکن میں اس کو اپلائی بھی کر رہا ہوں، تو جب میں اپلائی کر رہا ہوتا ہوں نا، تو میں بولوں یا نہ بولوں، میرے عمل میں حکمت ہے، میرے کردار میں حکمت ہے، میرے بولنے کے طریقے میں حکمت ہے، جیسے میں بزنس کر رہا ہوں اس میں حکمت ہے۔ اس کی میں ایک عظیم آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک عالم ہے امریکہ میں، وہ پہلے عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے، پھر جا کے انہوں نے سعودیہ میں، جارڈن میں، سیریا میں اور جگہ کئی مقامات پر جا کر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ جمال زربوزو ان کا نام ہے۔ وہ اپنے ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے وہ ایک دکان میں گئے، مسلمان شاپ اونر تھا۔ امریکہ میں جو وہ ترازو ہوتا ہے نا سبزیاں وغیرہ بیچنے والا، اس میں اسٹیٹ کی طرف سے ایک لا ہے، ایک قانون ہے کہ 5% اگر ادھر ادھر ہو جائے تو خیر ہے، 5% سے زیادہ اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں مارجن آف ایرر کہتے ہیں نا، تو مارجن آف ایرر 5% ہے، اس کے علاوہ اگر کرو گے تو پھر انلیگل ہے، ورنہ اتنا ہی تو اس نے جب وہاں پر جا کر اپنی گروسریز خریدی، کچھ سبزیاں وغیرہ خریدی، تو جو اونر ہے اس نے مزید سبزیاں ڈال دی خریدنے کے، یعنی جتنے کے پیسے دیے تھے اس سے 1-2 زیادہ ٹماٹر ڈال دیے تھے۔ تو کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے اسٹیٹ تو کہتا ہے کہ 5% میں آپ سے فائدہ اٹھا لوں، لیکن میرا رب نہیں مانے گا، تو وہ 1-2 ٹماٹر احتیاطاً اور ڈال دیتا ہے کہ میرا رب نہ پوچھ لے 5% میں نے حرام تو نہیں کھا لیا۔ وہاں سے اس انسان کو یہ خیال ہے کیا یہ کون سا، یہ تم اسٹیٹ نہیں مانگے گا، اسٹیٹ نہیں پوچھے گا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، ٹیکسز میں بچ جاؤ گے، تمہیں اپنی رب کی کہ یہ رب کون ہے تمہارا؟ کہتا میں مسلمان ہوں، میرا رب اللہ ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اللہ تعالیٰ نے آسمان میں ایک میزان بنایا، ہر چیز کو آسمان میں سورج اور چاند کو بیلنس بنایا، اور وہ اس لیے کہ آسمان کو دیکھ کر تم یاد رکھو کہ زمین میں بھی تم میزان میں کبھی ادھر ادھر کی پھیرا پھیری نہیں کرو گے۔ یعنی انسان کو جو انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کا خطبہ دیا ہے قرآن نے، قرآن کہہ رہا ہے آسمان کو دیکھو انصاف یاد آ جائے گا۔ تو اس انسان دکاندار ہے، اس نے کوئی خطبہ نہیں دیا، اس نے کوئی لمبی تقریر جو ہے دعوت اسلام کی دعوت دی، اس نے بس ایک ترازو میں ایک ٹماٹر ڈال دیا، اس ٹماٹر کی وجہ سے وہ آدمی مسلمان ہوا، آگے جا کے عالم بنا، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ حکمہ ہے۔ اس کے بعد ہے وہ بالموعظۃ الحسنہ، اور ایسی بات جو دل میں جا کر لگے اسے موعظہ کہتے ہیں عربی میں۔ موعظہ ایسی بات جو دل کو جا کر لگے، دل کو اچھی لگے، اور اس میں مزید اضافہ کیا اللہ تعالیٰ نے الحسنہ، ایسی بات جو دل کو لگے اور خوبصورت بھی، بات سننے کا دل چاہے، بات سننے سے دل کھلے۔ الموعظۃ الحسنہ، موعظہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کسی کی مشکل کو سمجھ لو، کوئی کسی مشکل سے گزر رہا ہے، وہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ وہ اپنی بات بعد میں کرنا، میں اپنی بات پہلے بتا دوں تمہیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو واقعی موعظہ کرنا ہوتا ہے نا عربی کے قواعد کے مطابق اور قرآن کے قواعد کے مطابق، پہلے آپ یہ تو سمجھ لو اس کو تکلیف کس چیز کی ہو رہی ہے۔
سنانے کا بہت شوق ہوتا ہے ہمیں، سننے کا کم ہوتا ہے. پہلے سن تو لو کیا کہنا چاہ رہے ہیں، سن تو لو کہاں پہ تکلیف ہے، سن تو لو کس چیز سے گزرا ہے، اس کے بعد الموعظہ الحسنہ. اور پھر آخر میں ایک اور چیز بھی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو جھگڑنے کا شوق ہوتا ہے، ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے. ان کو جہاں موقع ملے، جیسے تو کچھ لوگوں کو کھانے میں زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے، ان کو بات چیت میں بھی زیادہ مرچ مسالے کا شوق ہوتا ہے. کسی دعوت میں بیٹھے ہوں گے تو بور ہو جائیں گے جب تک کسی سے کوئی پنگا نہیں لیں گے تھوڑا سا نا. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے گھروں میں ہوں گے، آپ کی فیملیز میں ہوں گے، آپ کے دوستوں میں ہوں گے، خاص کر اسلام کے بارے میں، یار یہ جو بات ہے یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا اس کی کوئی تک نہیں بنتی. اور اس نے وہی بات 10 سال سے وہ وہی بات کر رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اس سے بڑے مزے کی بات میں مسالے دار ڈیبیٹ ہوتی ہے. اس کو حل نہیں چاہیے، اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو بس آرگیومنٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ آپ کو گھمائے جائیں گے، آپ سمجھ رہے ہو اللہ کی بات کر رہے ہو، اس کی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ان کو جواب تو دیا کرو لیکن زیادہ خوبصورت طریقے سے، یعنی ان کے ٹریپ میں نہ پھنسا کرو، سمجھ جایا کرو کہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور اس کا جواب زیادہ خوبصورت، زیادہ عقل مند طریقے سے دیا کرو. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.